اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور کلام جاری ہے، اور جو کہا گیا کہ ان کی تجارت ان کے حق میں کچھ فائدہ نہیں پہنچائی، تجارت سے مراد ہدایت چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے، جو سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر ہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا ہی میں اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ یعنی نفاق کی وجہ سے جو دنیاوی فائدے ان کو ملنا تھا وہ تو انہیں مل جایا کرتے تھے، لیکن وہ دنیاوی فائدے کا حصول انہیں یہ باور کرواتا تھا کہ ہم بہت زیادہ عقل مند ہیں، بہت زیادہ دانا ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معافی ضمیر کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے نفاق کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہا، یہ ان کا آخرت کے اعتبار سے بہت بڑا گھاٹا ہے۔ ان کے حق میں تجارت بالکل بھی نفع بخش نہیں ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ہی بارے میں مزید فرمایا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، پس آس پاس کی چیزیں روشن میں آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو لے گیا، وترکهم في ظلمات لا يبصرون، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبد المسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی وہ لوگ منافق بھی ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی۔ دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی، یعنی کہ اچانک وہ روشنی بجھ گئی اور حسب سابق تاریکیوں میں گھر گئے، پھر سے وہ تاریکیوں کا نشانہ بن گئے۔ یہ حال منافقین کا تھا۔ پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، شرک کے اندھیرے میں تھے، پھر مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفر و نفاق جب لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ یہ بہت ہی بہترین مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بیان کی، اور اس میں یہ بھی واضح کر دیا کہ نفاق اور شرک اور کفر بندوں کے لیے محض اندھیرے کا کام کرتا ہے، اسلام اور توحید بندوں کے لیے ہمیشہ وہ روشنی کا کام کرتی ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں ان کی انجام کار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے، اندھے، پس وہ نہیں جانتے۔ یہ بہرے پن یا گونگا پن، اندھا پن، یہ ان کا ظاہری نہیں تھا، یہ وہ معنوی اعتبار سے بہرے ہیں، یعنی کہ حق وہ سن نہیں سنتے، سامنے سے دیکھ کر بھی حق وہ سن نہیں سکتے، اور گونگے یعنی کہ وہ جان کر بھی حق کی بات نہیں کر سکتے، اور اندھے یعنی حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی حق وہ قبول نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ مسلط کر دیا اس عذاب کو کہ وہ حق کو چاہ کر بھی نہ سمجھ سکتے، اور جان کر وہ حق کو بالکل بھی عمل نہیں کر سکتے۔ یہ سزا ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو جانتے بوجھتے دانستگی کے ساتھ حق کا انکار کرتے ہیں، یا پھر اللہ اس کے رسول کو دھوکہ دیتے، یا پھر صحابہ کرام یا پھر اہل اسلام کو دھوکہ دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے اسلام کی روشنی سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اور ایسے لوگوں کو نفاق اور کفر کے اندھیرے میں دوبارہ مبتلا اور ملوث کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی جانب سے عطا ان لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے اللہ کے رسول کی صحیح احادیث کا انکار کرتے، یا جانتے بوجھتے پرانی آیات پر عمل نہیں کرتے، یا پھر ان کو نظر انداز کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے عمل کی نعمت کو چھین لیتا ہے، عمل کی سعادت سے ان کو محروم کر دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت سے سرفراز فرمائے، اور منافقین کی بد اخلاقیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حق پر ثبات قدمی نصیب فرمائے، آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ علیہ وسلم.